عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ فروغ اردو کے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم غزل کے معنی اور غزل کی خصوصیات اور محاسن غزل کریں گے۔ یہ آپ کی دہرائی ہے، آپ پہلے یہ سب کچھ 9th میں کر چکے ہیں اور اب یہ 10th میں جو سا ہے آپ سارا دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو غزل شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں مضامین کے اعتبار سے غزل انسانی زندگی کے کم و بیش ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم ردیف ہوتا ہے اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر تخلص استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ غزل کی خوبیوں یا محاسن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مطلع کا احاطہ کرتے ہیں کہ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، لیکن اصطلاحی معنوں میں غزل اور قصیدے کا وہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ یہ ولی دکنی کی غزل کا مطلع ہے۔ اب خواجہ میر درد کی غزل کا دیکھتے ہیں۔ جگ میں کوئی نہ ٹک ہنسا ہوگا کہ نہ ہنسنے میں رو دیا ہوگا۔ حسن مطلع کی بات کریں تو مطلع کے بعد آنے والا دوسرے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اس کو مطلع ثانی کہیں گے۔ مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ مطلع ثالث، مطلع ثانی کے بعد آنے والے تیسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اس کو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ بیت کہتے ہیں جی شعر کو، اور آپ لوگ مانوس ہوں گے لفظ بیت بازی سے جس میں اشعار کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بیت سے مراد وہ شعر ہے جس کے دونوں مصرے دو مصروں کا وزن ایک جیسا اور مضمون جو ہے مربوط ہو، یعنی دونوں مصروں کا مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہو۔ بیت الغزل، غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ملاحظہ کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ جیسے تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہلائے گا۔ اگر شاعر اپنا تخلص غزل کے کسی ایسے شعر میں کرتا ہے جو آخری نہیں ہے تو اسے بھی مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع کے بعد غزل یا قصیدے کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی مقطع وہ آخری شعر ہوتا ہے جس کے بعد غزل مکمل ہو جاتی ہے، اس سے آگے ہم کوئی شعر نہیں کہتے۔ قافیہ کی بات کریں تو قافیہ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن، ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف بھی ہو، ویسے تو ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ مثلاً دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اب ان اشعار میں آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھی، چلی، گری اور کمی قافیے ہیں، اور ہے ابھی ردیف ہے۔ ردیف کی تعریف کو دیکھیں تو کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگر غزل کے مطلع میں ردیف موجود ہو تو باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں بھی ردیف ضرور آتا ہے۔
لیکن اگر غزل میں ردیف نہ ہو تو اسے غیر مردف کہتے ہیں، یعنی وہ غزل غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ یہ خواجہ میر درد کا ہے۔ اس شعر میں جاتے ہیں ردیف ہے۔ تو یہ ساری میں نے ایک جگہ اکٹھی کر کے آپ کو دوبارہ سے پیش کر دی ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ ایک ہی جگہ آپ کو یہ غزل کی خصوصیات اور محاسن غزل مل جائیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔